گھروں کا جو ماحول ہے اس میں دین سے دوری ہوتی چلی جا رہی ہے. والدین اپنی اولاد کو پڑھانا چاہتے ہیں، کچھ بنانا چاہتے ہیں، مذہب کو زیادہ فوکس نہیں کرتے. زور اس پر زیادہ ہے کہ یہ کچھ بن جائے، کچھ عزت حاصل کر لے، کچھ کمانے کے قابل بن جائے. مذہب سے تھوڑا بہت لگاؤ ہے، جیسے کھانے میں اصل مقصد کھانا ہوتا ہے، اس کے ساتھ تھوڑی سی چٹنی، تھوڑا سا اچار، وہ ٹیسٹ کو بڑھانے کے لیے. تھوڑا سا مذہب کا تڑکا وہ چاہیے، لیکن تھوڑا سا چاہیے. اس کی وجہ سے گھروں میں جو ایک روحانیت کا ماحول ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. اسکولوں کا، کالجز کا، یونیورسٹیوں کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس میں تربیت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تربیت کے کچھ بنیادی اصول تھے، وہ اصول ہی چینج کر دیے ہیں. بڑوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ چھوٹوں کا ادب کرو، شفقت نہیں بلکہ باقاعدہ ادب کرو. چھوٹوں پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس نے بڑے سے کیسے بات کرنی ہے. ماتحتوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اپنے بڑوں سے بغاوت کرو، اور اس بغاوت کا نام آزادی. کچھ دن پہلے میں نے دیکھا کہ کسی نے اپنے چھوٹے بچے پہ ہاتھ اٹھایا تو اس پر بات چلنا شروع. میں پورا واقعہ بیان نہیں کروں گا، کسی کی توجہ اس طرف نہ چلی جائے. تو اس پر بحث چلنا شروع ہو گئی کہ بچوں کے جو حقوق ہیں ان حقوق کا تقاضا یہ ہے کہ بچوں پہ سختی نہ کی جائے. اور پھر مثال دینے لگے کہ ان دوسرے ملکوں میں بچوں کے ساتھ کتنی بچوں کو عزت دی جاتی ہے. بچوں پہ والدین اگر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو فوراً پولیس انوالو ہو جاتی ہے. تو ہم لوگ بہت ساری چیزیں یورپ سے لے رہے ہیں، مغرب سے لے رہے ہیں، آنکھیں بند کر کے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ کیا وہ کلچر یا وہ ماحول، معاشرہ جو ہم وہاں چاہتے ہیں وہ ہمارے معاشرے میں ایڈجسٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. بس ایک چیز ہے کہ گورے نے ترقی کی ہے، لہذا گورا ہر چیز میں ہم سے آگے، ہر چیز وہاں سے لو. گورے نے ترقی کی ہے، گورے نے ترقی کی، گورا پڑھا لکھا ہے، ہر چیز آنکھیں بند کر کے وہاں سے آ رہی ہے. یہاں تک کہ عجیب بات کہ گورے کی سائنس کو بنیاد بنا کے قرآن کا انکار کیا جا رہا ہے کہ گورے کی جو ریسرچ ہے سائنس کے بارے میں، قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ملتا. تو پاگل پنے کی انتہا ہے. قرآن کا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی سائنس کی کتاب ہے، نہ یہ ٹاپک ہے اس کا. قرآن میں ڈائناسورز کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ قرآن میں یہ کیوں نہیں ہے، یہ کیوں نہیں ہے؟ جو اب یعنی سائنس کی جو تھیوریز ہیں نا، یا جو ان کی ریسرچ ہے، اس سے متعلق قرآن کیوں بات نہیں کرتا؟ اب آپ ایک بات بتائیں، اگر 1400 سال پہلے قرآن نازل جب ہوا تھا اس میں ڈائناسورز کا بھی تذکرہ ہوتا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی نبوت کو منوانے کے ساتھ ساتھ ایک اس سے بڑا مشکل کام ڈائناسور کے وجود کو منوانا. وہ کیسے مانتے عرب کے بدو کہ یہ تھا؟ کہتے یہ پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں. اور منوا کے کیا حاصل ہو جانا تھا؟ یعنی انسان کی جو پریکٹیکل لائف ہے، سیدھا راستہ ہے، اس کا ڈائناسور سے کوئی تعلق ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قرآن 1400 سال پہلے بتاتا کہ پانی میں ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا 1 مالیکیول ہے جس سے بن کے پانی وجود میں آیا ہے. یہ سائنس کی تحقیق ہے نا، جو اب ہے، پہلے نہیں تھی. تو اس سے قرآن کو کیا حاصل ہو جاتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لے کر آئے، جو لوگوں کو ہدایت کے راستے پہ چلا رہی ہے، اس کتاب کا برحق ہونا ثابت کرنا یہ آسان ہوتا یا اور مشکل ہو جاتا؟ تو اور مشکل ہو جاتا. وہ کہتے ہیں یہ کہاں سے ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا 1 کیا ہے، کہاں سے آئے؟ تو آپ لیبارٹری میں لے جا کے ان کو دکھاتے. پھر ایک چیز نہیں ہے، لاکھوں چیزیں ہیں. جب انسان پاگل ہوتا ہے نا، جب کسی کی مخالفت اور ضد پہ اڑ جائے تو اکثر لوگ اعتدال کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں. یہی حال آج کل کے ملحدین کا ہے، جن کو قرآن پہ اعتراضات ہوتے ہیں کہ قرآن میں سائنس کی باتیں کیوں نہیں ہیں. یہ موضوع سے میں ہٹ رہا ہوں، لیکن ایک بات، قیام و طعام تو چلتا ہے نا راستے میں. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں، اس طرح کے اعتراضات قرآن پہ بہت زیادہ کیے جاتے ہیں. اور یہ جو ہمارے لڑکے یونیورسٹیوں میں سائنس پڑھتے ہیں، سائنسدانوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو چونکہ ایک ہی چیز کو فوکس کیا ہے نا انہوں نے، تو ان کو بھی یہ اعتراضات بہت ہوتے ہیں کہ قرآن میں سائنس کی جو تھیوریز ہیں ان کا تذکرہ کیوں نہیں ہے. یہ احسان تو ہم پہ سائنسدانوں نے کیا ہے. قرآن میں وہ سائنسی باتیں جو آج ثابت ہو رہی ہیں ان کا تذکرہ کیوں نہیں ہے؟ قرآن میں یہ کیوں نہیں ہے کہ سورج مشرق سے نہیں نکلتا بلکہ زمین گھومتی ہے؟ یہ کیوں نہیں ہے قرآن میں؟ یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں. پہلی بات، قرآن میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سائنس کے اگینسٹ ہو. سائنس میں ریسرچ سے کوئی بات ثابت ہو، ایک ہوائی فائرنگ نہ ہو سائنسدانوں کی، باقاعدہ تحقیق سے کوئی بات ثابت ہو گئی اور سائنس نے اس کے خلاف کہا، قرآن نے اس کے خلاف کہا ہو، ایسا قرآن میں ایک جگہ بھی نہیں ہے، ایک آیت میں بھی نہیں ہے ایسا. حالانکہ 1400 سال پہلے لوگوں کو سائنس کے نام پہ بیوقوف بنانا دنیا کا سب سے آسان کام تھا. اگر یہ قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اس میں 4 باتیں نہیں 4000 باتیں ایسی ہوتی جو آج سائنس کے بالکل اگینسٹ ہوتی. اور اس زمانے کی آپ کتابیں اٹھائیں، تحریریں اٹھائیں تو آپ کو ملے گا ایسے. آپ صدیوں پہلے کی مذہبی کتابیں اٹھائیں تو آپ کو اس میں عجیب عجیب نظریات نظر آئیں گے. قرآن یا تو سائنس کے موضوع کو چھیڑتا نہیں ہے، یا قرآن سائنس کی ایسی بات کرتا ہے کہ سائنس اس کے اگینسٹ نہیں ہے. ہاں، سائنس اس بارے میں خاموش ضرور ہے. سائنس اس بارے میں کیا ہے؟ خاموش ہے. وہاں تک ریسرچ نہیں ہے. مثال کے طور پہ قرآن 7 مضبوط آسمانوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ اللہ نے کتنے آسمان بنائے ہیں؟ 7. پہلا آسمان، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر 6واں، پھر 7واں. اب اگر کوئی سائنسدان کہے کہ ہم نے تو تحقیق کی ہے کوئی 7 آسمان نہیں ہے،
تو یہ تحقیق جب ہو سکتی ہے جب آپ پوری کائنات کا وزٹ کر کے بولو بھائی آ گئے، یہ جب ہو سکتی۔ ایک شخص دعویٰ کرے کہ اس دنیا میں ایک جنگل ایسا ہے جہاں آگ لگ جاتی ہے گرمیوں میں، آسٹریلیا میں ہوتا ہے نا، اور اتنی زیادہ آگ لگی تھی کہ وہ پورا ایک لندن جیسا شہر کے بقدر رقبہ جو ہے وہ جل کے خاکستر ہو گیا۔ یہاں ایک آدمی دعویٰ کرے تو میں نے تو نہیں دیکھا، یہ ایسی کوئی تحقیق نہیں ہے، تو اسے کہا جائے گا کہ آپ گئے کہاں تک ہیں دنیا میں، آپ نے ٹریولنگ کہاں تک کی ہے؟ کہ میں انڈا موڑ پہ چائے پی کے آیا ہوں، انڈا موڑ تک میں بنفس نفیس گیا ہوں، راستے میں کوئی درخت بھی مجھے نظر نہیں آیا جس میں آگ لگی ہوئی ہو، نہ اس کے کوئی اثرات نظر آئے۔ تو ہم کہیں گے بھائی جنگل میں آگ کا لگ جانا یہ جب ضروری ہے جب اس پہ تحقیق کے دعوے دار آپ اس وقت ہو سکتے ہو جب آپ یہ کہو کہ دنیا کا کوئی جنگل ایسا نہیں ہے جو میں نے دیکھا نہ ہو، اور میں نے تو نہیں دیکھا کہ کہیں آگ لگی ہو۔ سائنس نے یہ کب دعویٰ کیا ہے کہ کائنات کا وزٹ کر کے وہ واپس آ چکے ہیں؟ جو تحقیقات اب تک ہوئی ہے نا، سائنسدان اس کا خود اعتراف کرتے ہیں کہ یہ کائنات میں ابھی ہم نے اتنا وزٹ کیا ہے جیسے کوئی انڈا موڑ پہ چائے پی کے آ جائے۔ ابھی تو آگے صدر، لانڈی، اور پھر حیدرآباد، اور پھر انڈیا، اور پھر اس کے آگے کے ممالک، اور اتنی بڑی دنیا پڑی ہوئی ہے، اس کے بارے میں تو سائنس خاموش ہے۔ تو قرآن نے یہ تھوڑی کہا کہ یہ پہلا آسمان ہے، اس کے بعد فوراً گندے نالے سے لیفٹ ٹرن مارو گے، تھوڑا آگے جاؤ گے دوسرا آسمان نظر آئے گا، پھر تھوڑا گولی مار سے سیدھا ٹرن مارو گے تو کون سا آسمان نظر آئے گا؟ تیسرا آسمان۔ آپ W11 پہ بیٹھ کے ہمیں آسمان پہ پہنچا رہے ہو یار۔ ایسے آسمان پہ تو ہمارے چرسی اور ہیروئنچی بھی نہیں گئے۔ ہیروئنچی بھی ہر وقت آسمان پہ رہتا ہے نا، لیکن وہ بھی اتنے بلندی کا دعویٰ اس نے بھی ابھی تک نہیں کیا، حالانکہ وہ چرس پی کے، ہیروئن پی کے دعوے کر رہا ہوتا ہے۔ تو قرآن سے صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے 7 مضبوط آسمان بنائے، اور اس میں سائنس کی کہیں نفی نہیں ہے، خاموش ہے سائنس اس بارے میں۔ یہ دعویٰ کرنا، دیکھو بہت سی چیزوں کے ہونے کا تو دعویٰ کیا جا سکتا ہے، نہ ہونے کا دعویٰ ممکن ہی نہیں ہے، عدالت کیسے خارج کر دے گی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں نہ ہونے کا دعویٰ سنا ہی نہیں جاتا۔ مثال کے طور پر ستار بھائی نے وسیم بھائی کو 1 لاکھ روپے قرضہ دیا۔ قرضہ کس نے دیا؟ بولے نا، وسیم بھائی کو 1 لاکھ روپے قرضہ دیا، گواہ کوئی نہیں تھے۔ وسیم بھائی پی گئے، معذرت کوئی وسیم بھائی اگر بیٹھے ہوئے ہوں، وسیم بھائی وہ قرضہ لے کے، جیسے کہ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے، انہوں نے کیا کیا؟ پی گئے۔ ستار بھائی نے وسیم بھائی کو کہا کہ تم نے 1 لاکھ روپے قرضہ لیا ہے، واپس کر دو۔ وسیم بھائی پی گئے، انہوں نے کہا میں نے تو نہیں لیا۔ ستار بھائی نے کیس کیا عدالت میں، عدالت نے کہا گواہ لے کر آؤ۔ 2 آدمی گواہ بن کے آئے۔ عدالت نے پوچھا کہ کیا تم نے دیکھا ہے کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ وسیم نے ستار سے 1 لاکھ روپے لیے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کیونکہ ہمارے سامنے لیا ہی نہیں ہے۔ عدالت کہتی ہے کہ اچھا پھر اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ انہوں نے نہیں لیے؟ بولو بھائی، انہوں نے، وسیم نے ستار سے 1 لاکھ روپے نہیں لیے، اس کی گواہی دیتے ہو؟ اگر وہ کہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ وسیم نے ستار سے 1 لاکھ روپے نہیں لیے، تو عدالت پوچھے گی کیا تم 24 گھنٹے وسیم کے ساتھ چپکے ہوئے ہو؟ اس پر تو گواہی دی جا سکتی ہے کہ لیے ہیں۔ اگر
آپ یہ کہتے ہو نا کہ نہیں لیے، تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں لیے، آپ کہہ سکتے ہو کہ ہمیں نہیں پتا کہ لیے ہیں کہ نہیں لیے، کیونکہ ہم 24 گھنٹے نہ وسیم کے ساتھ ہوتے ہیں اور نہ ستار کے ساتھ، اور ہوں بھی تو ہو سکتا ہے موبائل کی اپلیکیشن میں 1 لاکھ ٹرانسفر کر دی اس کے اکاؤنٹ میں، تو ہمارے پاس اس قسم کی کوئی نالج نہیں ہے۔ ہم اس پر گواہی دے سکتے ہیں کہ لیے ہیں، اس پر گواہی کوئی بھی نہیں دے سکتا کہ نہیں لیے ہیں، نہیں پر گواہی نہیں ہوتی ہے۔ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں پر گواہی اس وقت ہوگی جب کوئی خاص ٹائم بتایا جائے کہ ہفتے کے دن 5 بجے اس نے پیسے لیے ہیں، تو گواہ کہہ سکتے ہیں ہفتے کے دن 5 بجے تو ہم اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے سامنے نہیں دیے، اس کا مطلب ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس نے پیسے نہیں دیے۔ لیکن جنرلی جب کوئی گواہ طلب کیے جاتے ہیں تو وہ کسی چیز کے ہونے پر گواہی دیتے ہیں، نہ ہونے پر گواہی نہیں دیتے۔ نہ ہونے پر گواہی جب دی جائے گی جب نہ ہونا آپ کے علم کے دائرہ کار میں آتا ہو۔ جیسے اللہ نے کرے کوئی بم پھٹا، 2 آدمیوں نے گواہی دی کہ بم پھٹا ہے، 4 کہہ رہے نہیں پھٹا، اور اس بیس پہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر وہاں بم پھٹا ہوتا تو ہم بھی وہاں تھے، ہمیں تو سنائی نہیں دیا، اس کا مطلب ہے بم نہیں پھٹا۔ تو یہ گواہی دے سکتے ہیں کہ بھائی یہ 2 گواہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے کہ بم کا جب پھٹتا ہے تو 2 آدمیوں کو سنائی نہیں دیتا، جتنے لوگ اس موقع پر موجود ہیں سب کو سنائی دیتا ہے۔ تو یہاں بم کا پھٹنا یا نہ پھٹنا ان کے علم کے دائرے میں آتا ہے۔ تو اگر سائنسدانوں نے پوری کائنات کا وزٹ کر لیا ہوتا، کائنات کا چپا چپا دیکھ لیا ہوتا، پھر وہ یہ دعویٰ کرتے کہ ہمیں 7 آسمان مارکیٹ میں نظر نہیں آئے، پھر ہم کہتے ہیں کہ سائنس اور قرآن ایک دوسرے کے کیا جا رہے ہیں؟ اگینسٹ۔ سائنس یہ تو دعویٰ کر سکتی ہے کہ ہم نے ابھی تک آسمانوں کو دیکھا نہیں ہے، یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ سرے سے آسمانوں کا وجود ہے ہی نہیں۔ سائنس کہے گی ہمیں نہیں پتا بھائی ہے کہ نہیں ہے، اب تک ہمیں نظر نہیں آیا۔ تو قرآن یہ نہیں کہتا کہ 7 مضبوط آسمان ہیں اور سائنسدانوں نے وہ دیکھ لیے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ نہیں دیکھے، یہ دعویٰ کر رہا ہوتا پھر آپ سائنس کو کس کے خلاف لے کے جاتے؟ قرآن کے۔ تو قرآن میں جو سائنس سے متعلق باتیں ہیں یا تو وہ ایسی باتیں ہیں جو انسان کی ابھی تک اپروچ وہاں تک ہوئی نہیں ہے، یا وہ ایسی باتیں ہیں کہ آپ کو وہ سائنس کے خلاف لگتی ہیں اس لیے کہ آپ عربی لغت سے واقف نہیں ہیں، عرب کے محاوروں سے واقف نہیں ہیں۔ دیکھو میں جب تقریر کرتا ہوں، جی کیا ہو گیا بھائی؟ الف گیا تو صحیح تو چل رہا تھا ابھی۔ اللہ جی، تو یہ بات خوب یاد رکھیں کہ اگر قرآن میں یہ سائنسی نظریات ذکر ہوتے ہیں نا جن پر آج سائنسدان مطلع ہو رہے ہیں، تو اس سے قرآن آسان کے بجائے کیا ہو جاتا؟ مشکل ہو جاتا۔ اس سے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی بلکہ صدیاں ان تھیوریز کو صحیح ثابت کرنے میں لگ جاتی۔ تو یہ قرآن پھر بلاغت کی کتاب نہ ہوتی، معاذ اللہ، یہ قرآن پھر ہدایت نہیں، معاذ اللہ گمراہی کی کتاب بن جاتی۔ اور دنیا میں کہیں بھی کسی کتاب کا کوئی ٹاپک ہوتا ہے تو وہ کتاب دوسرے موضوع کو نہیں چھیڑتی۔ دیکھو لا قوانین جہاں بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کسی وکیل سے پوچھیں کہ جو لا کی کتاب کوئی لا کے دو مجھے جس میں قانون لکھا ہوا ہو، آئلی قوانین، فوجداری قوانین، اس کتاب میں کہیں ایک جگہ پہ پانی کا فارمولا دکھا دیں،
ہے بھائی کہ ہائیڈروجن کے 2 ہوتے ہیں, آکسیجن کا بولو نا بھائی 1 ہوتا ہے, کہیں دکھا دیں. اب آپ نے جج سے کہا کہ یار یہ پاکستان کا جو لا ہے, قانون ہے, اس میں سائنس کی باتیں تو ہے نہیں, لہذا یہ تو پرانی بوسیدہ قوانین ہے جن کا یہ 15ویں صدی میں نہیں چل سکتے. اس میں تو سائنسی تھیوری کائنات دھماکے سے بنی تھی یا بغیر دھماکے کے. اس میں تو نہ میڈیکل سائنس کی باتیں لکھی ہوئی ہیں, نہ اس میں جناب کوئی تھیوری, کوئی ڈارون کی کوئی تھیوری ہو کہ انسان کیسے پیدا ہوا, کیا ہوا, کچھ بھی نہیں ہے اس میں. یہ ہمیں پرانے زمانے کی طرف لے کے جا رہی ہے یہ کتاب. اس کے قوانین کو فالو نہیں کیا جا سکتا. تو جواب کیا دے گا بھائی؟ کس نے کہا کہ یہ کوئی سائنسی تھیوریز پیش کرنے کی کتاب ہے؟ یہ لا ہے, اس میں قانون ہے. تو قانون کی کتابیں, نظریات درست کرنے کی کتابیں, ان کا ٹاپک سائنس ہے نہیں. اور یہ قرآن کا عیب نہیں ہے, یہ قرآن کی خوبی ہے کہ اس نے ٹاپک کو فوکس کیا ہے. قرآن اگر سائنس کی بات کرتا ہے تو وہ سائنس جو ہر پاگل سے پاگل کی سمجھ میں آسانی سے آ جائے, اس میں آپ کو سائنسدانوں سے مدد نہ لینی پڑے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, دیکھتے نہیں ہیں اونٹ کو ہم نے کیسے پیدا کیا ہے. کیا یہ اونٹ جیسا عجیب و غریب جانور خود سے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو اونٹ میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہے یا نہیں ہے؟ بولتے کیوں نہیں, کیا ہو گیا بھائی؟ اونٹ کس کا ٹاپک ہے؟ میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہے نا. آپ جانوروں کے ڈاکٹر سے پوچھو کہ اونٹ کو کیسے کھانا ہے, اونٹ کا نظام ہاضمہ, بولو نا بھائی کیسا ہے, یہ ڈاکٹروں سے پوچھو گے نا. قرآن نے بھی تذکرہ کیا. دیکھتے نہیں ہو ہم نے اونٹ کو کیسے بنایا, کیف خلقت, کیسے بنایا ہے, کتنا عجیب جانور ہے. تو جتنا عجیب ہونا ایک بدو اور ایک صحرائی آدمی جانتا ہے, اللہ نے اس کے علم میں اضافہ نہیں کیا, بلکہ جتنی معلومات ہے نا اسی معلومات کو بیس بنا کر اپنا ہونا ثابت کیا ہے. کہ جتنی تمہیں اونٹ کے بارے میں معلومات ہیں, اس میں مزید جانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے پہچاننے کے لیے. جتنی معلومات ہیں یہ معلومات میری طاقت اور قدرت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں. باقی ڈاکٹروں کا شعبہ ہے, وہ ساری وہ اونٹ کے بیٹھ کر تحقیقات کرتے رہیں, کتابیں لکھتے رہیں. میرے وجود کو ثابت کرنے کے لیے اور میرے انسانوں پر احسانات کو ثابت کرنے کے لیے اتنی معلومات کافی ہے جتنی تمہیں ہیں. کہ ریگستان میں کیسے دوڑتا ہے, کئی دنوں تک پانی کے بغیر گزارا کر, ہر یعنی احسن کل شیء خلقہ ہے نا, ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا. تو اونٹ کو ریگستان کے حساب سے ڈیزائن کیا گیا ہے, یہ خود سے نہیں بنا. خود سے چیزیں جو بنتی ہیں ان میں مینجمنٹ نہیں ہوتی. ریگستان میں انسان کو سفر کی ضرورت تھی صدیوں پہلے, تو اللہ نے اس کے لیے کس جانور کو پیدا کیا؟ اونٹ کو. ہر چیز اس کی ریگستان کے حساب سے. واحد جانور ہے جو ریت پہ آرام سے چل سکتا ہے, پاؤں دھستے نہیں ہیں اس کے. ریگستان میں پانی نہیں ہوتا, اللہ نے پانی کے ٹینکر پیدا کر دیے اس کے اندر. اگر یہ کائنات اتفاق سے وجود میں آئی ہوتی تو ریگستان میں وہ اونٹ کے اندر ایک ٹینکی اتفاق سے بنی ہوتی. کبھی آپ نے گھر خریدا اور وہاں ٹینکی لگی ہوئی ہے پانی کی, آپ پوچھتے ہیں یار یہ عام گھروں میں تو ٹینکی چھوٹی ہوتی ہے, یہاں یہ ٹینکی اتنی بڑی کیوں ہے؟ وہ کہہ رہا ہے یار ہم نے جب گھر بنا رہے تھے نا تو ہوا میں ایک ٹینکی اڑ کے آ کے یہاں فٹ ہو گئی تھی. ہم تو چھوٹی بنانا چاہتے تھے لیکن بہت بڑی فٹ ہوئی. اور چلو یہ خدا کی قدرت ہے, ایک بڑی سی ٹینکی اتفاق سے آ کے فٹ ہو گئی, کیونکہ یہاں پانی کئی ہفتوں, یہ نارتھ کراچی ہے, یہاں پانی کے علاوہ آپ کو سب کچھ ملے گا. کچرا بھی ملے گا, پانی نہیں ملے گا آپ کو انڈا موڑ پہ. تو یہ بات عقل میں آ جائے گی. آپ کہو گے ایک تو اتنی بڑی ٹینکی فکس کیسے ہو گئی, دوسری بات یہ کہ ٹینکی کو کیا پتا کہ نارتھ کراچی میں پانی نہیں آتا تو ہم نے انہی کے گھروں میں جا کے فٹ ہونا ہے.
گائے کے وہ ٹینکی کیوں نہیں ہوتی میرے بھائی جس میں پانی اسٹور ہوتا ہے؟ دمبے کے وہ ٹینکی کیوں نہیں ہوتی؟ اونٹ کے کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اونٹ نے اپنی پشت پہ بٹھا کے صدیوں پہلے سینکڑوں میلوں کا سفر کرنا ہے انسان کو بٹھا کے. اللہ نے کہا کہ اور پھر پانی بہت پیتا ہے اونٹ, تھوڑا پانی سے اس کا گزارا نہیں ہے, تو اس کے لیے اللہ نے اس کے کوہان میں چربی رکھ دی, بہت دنوں تک کھائے, کیونکہ ریگستان میں کھانا مارکیٹ سے کیا ہوتا ہے؟ شارٹ ہوتا ہے. لمبی گردن رکھ دی کہ ریگستان میں بسا اوقات اونچے اونچے درخت ہوتے ہیں, ہر چیز اس کی ریگستان کے حساب سے بنائی گئی ہے. اور بہت سی چیزیں سائنسدانوں نے بتائیں. اونٹ کی جو آنکھ ہے نا اس کو ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس میں ریت پھنستی نہیں ہے. یہ تو اس وقت عربوں کو بھی پتا نہیں تھا. اب جو بصیرت کی آنکھوں سے سائنس پڑھے گا, جب اونٹ پہ اسٹڈی کرے گا اور دیکھے گا کہ اس کی آنکھوں کو ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس میں ریت پھنسے نہیں, تو بصیرت کی آنکھوں سے جب یونیورسٹی میں سائنس پڑھے گا تو وہ اللہ سے دور ہونے کے بجائے اور زیادہ قریب ہو جائے گا. اور جس سے اللہ نے بصیرت کی آنکھیں چھین لی ہوں, اندھا ہو گیا ہو, وہ کہے گا کہ اونٹ کے بارے میں اتنی زبردست تحقیقات جو 1400 سال بعد پتہ چل رہی ہیں, آنکھ میں یہ ہے اور کان میں یہ ہے اور وغیرہ وغیرہ, تو یہ قرآن میں اس کا تذکرہ کیوں نہیں ہے؟ نہیں آ رہی بات سمجھ؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا نہیں ہے, یہ خود سے بنا ہے اونٹ پورا. کمال ہو گیا بھائی. وہ جو سورہ ناس ہے نا, قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. میں پہلے حیران ہوتا تھا اللہ نے اتنے اہتمام سے وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے پناہ مانگنے کا کیوں حکم دیا ہے, کہ چاہے انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے, جو بھی وسوسے ڈالتے ہیں ان کے شر سے پناہ مانگو. آج یونیورسٹیوں میں اسلام کے بارے میں, اللہ کے بارے میں وسوسے ڈالے جا رہے ہیں. انسان اسلام کے قریب ہونے کے بجائے, بولو بھائی, دور ہو رہا ہے. میڈیکل سائنس پڑھنے والا وہ اللہ کے قریب ہونا چاہیے. اگر وہ قریب ہو رہا ہے اس کا مطلب اس کی کھوپڑی صحیح کام کر رہی ہے. تو ایک بات تو یہ کہ قرآن میں کچھ نظریات, کچھ باتیں ایسی ہیں جو انسانی عقل سے کیا ہیں, اب تک بالا تر ہیں. تو اس میں انسان خاموش ہے, نہ ہاں کر سکتا ہے اور نہ کر سکتا ہے. کچھ باتیں ایسی ہیں جو قرآن چونکہ عربی زبان میں ہے اور ہدایت کی کتاب ہے, تو اس میں عرب کے محاوروں کا اعتبار کیا قرآن نے, عرب کے محاورے. اس کی میں مثال دیتا ہوں. ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں اور لیبارٹری میں نہ ہو, کوئی تحقیق میں نہ ہو, جنرلی جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو ہم کسی کو کیا سمجھاتے ہیں؟ مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بھائی سورج صبح کتنے بجے نکل رہا ہے؟ آپ ٹائم دیکھ کے بتاتے ہیں کہ جی صبح سورج نکلنے کا ٹائم 6:30 ہے, 6:30 بجے سورج نکلے گا. اور فرض کر لیں میں ایک ایسی ذات ہوں جس کے منہ سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں, اور جن سے میں نے ٹائم پوچھا کہ سورج کتنے بجے نکلے گا, انہوں نے بھی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. میں نے کہا سورج کتنے بجے نکلے گا, انہوں نے کہا جی 6:30 بجے. وہاں کوئی سائنسدان بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا یہ جس نے کہا ہے نا 6:30 بجے سورج نکلے گا, اس کی رپورٹیں غلط ہیں, اور آئندہ اس کی کسی تحقیق پہ اعتماد نہیں کرنا. اس نے نقشے میں تحقیق کر کے بتایا 6:30 بجے نکلے گا, 100% غلط کا ہے, اور اب میں اس کی کسی بات پر اعتماد نہیں کروں گا. میں پوچھتا ہوں کیوں بھائی؟ اس نے کہا اس کو پتہ ہی نہیں کہ سورج نہیں نکلتا, زمین ڈھلکتی ہے. سورج تو اپنی جگہ پر ہے, زمین یوں ہوگی 6:30 پہ, جس سے سورج آپ کو لگے گا کہ نکل رہا ہے, حالانکہ سورج نکلتا, ارے بولو نا کیا ہو گیا, سورج نکلتا نہیں ہے.
सूरज, यार क्या हो गया, आप तो निकले में हैं। अब वो साइंसदान कहेगा कि ये तो बिल्कुल परले दर्जे के जाहिल लोग हैं दोनों, एक नंबर के जाहिल। उसने कहा सूरज 6:30 बजे निकलेगा मशरिक से, और इसने कहा हाँ ठीक है मान लिया। तो ये दोनों क्या हैं? जाहिल। इन कमबख्तों को ये नहीं पता कि पूरे साइंसदान, सारी दुनिया के साइंटिस्ट इस पर मुत्तफिक हैं कि सूरज नहीं निकलता, सूरज तो अपनी जगह पे जमीन घूम जाती है, सूरज मशरिक से नहीं निकलता। और ना मगरिब में, अब मैं कह रहा हूं गुरूब आफ्ताब का टाइम क्या है, मगरिब सूरज गुरूब कब होगा, इन्होंने बता दिया कि 6:10 पे फॉर एग्जाम्पल गुरूब होगा। अबे सूरज थोड़ी गुरूब होता है। तो जो साइंसदान इस किस्म की हमाकत करेगा उसे कहेंगे भाई तू लेबोरेटरी में बैठा है या तू आम मुआशरे में चल फिर रहा है। जब मुआशरे में आप एक लोगों में होते हो तो लोगों की जो मेंटल अप्रोच है ना, जो मेंटल लेवल है, उस पे आके बात करते हो। और साइंसदान भी बाहर जाके यही बात कर रहा होगा कि सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है। वो थ्योरी उसकी, वो यूनिवर्सिटी की हद तक है। तो बहुत सी बातें कुरान ने इंसान के लेवल पे उतर के की हैं, उसको खामखा में साइंस के अगेंस्ट ले जाके बुकरातियां और अफलातूनियां पेश करना कि साइंस तो कहती है यूं होता है और कुरान कह रहा है यूं। ओ भाई, कुरान अगर उस तरह से बात शुरू कर देता तो असल मुद्दा रह जाता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नई बहस लेकर आ जाते कि सूरज कहां से निकलता है। सूरज नहीं निकलता बल्कि जमीन घूमती है। वो अरब के बद्दू जिनको ऊंट चराने के अलावा उनको कुछ भी नहीं आता था, वो ये थ्योरीज लेके वो इस पे रिसर्च करने लगे आते हैं कि ये क्या कह रहे हैं आप। तो ये किताबे हिदायत बनती। तो इसलिए कुरान ने आपके मेंटल लेवल पे आके बात की है। उस जमाने के लोगों के हजरत जुल्करनैन मगरिब की तरफ पहुंचे, वजदहा तगरुबु फी आइनिन हमिया, सूरज को देखा कीचड़ में गुरूब हो रहा है। वजदहा, उन्होंने देखा भी नहीं है, पाया, महसूस किया कि सूरज कहां गुरूब हो रहा है, कीचड़ में। इस पे लोग एतराज कर रहे हैं कि सूरज तो कीचड़ में गुरूब, बोलो भाई नहीं होता। हालांकि कुरान ने ये कहा नहीं है कि सूरज वाकई कीचड़ में गुरूब हो रहा था। उन्होंने कहा उनको ऐसा लगा कि सूरज कहां गुरूब हो रहा है, क्योंकि सामने कीचड़ था ना। जब हमें लगता है ना कि सूरज समंदर में गुरूब हो रहा है, अब मैं कहूं कि यार मैं पिकनिक मनाने गया, मैं हॉक्स बे पर मैंने खड़े होकर देखा कि सूरज कहां डूब रहा था, मुझे लगा कि एक सूरज, वजदा का माना लगा, महसूस हुआ, मैंने देखा कि सूरज कहां गुरूब हो रहा है, समंदर में। आपको लो भाई, साइंस का तो बेड़ा गर्क कर दिया। ओ मैं अपनी पिकनिक बयान कर रहा हूं भाई, मैं हॉक्स बे के हालात बयान कर, तू साइंस को लेके बैठ गया यहां पे। अब मैं अगर साइंसदान होता तो मैं अपनी पिकनिक के स्टाइल को यूं बयान, हम कहते हैं ना सूरज समंदर में डूबता हुआ बहुत अच्छा लगता है। अब हम हॉक्स बे गए फर्ज करें, और हमें बड़ा मजा आया हॉक्स बे में, सूरज गुरूब का मंजर हमने अपनी आंखों से देखा बहुत दिनों के बाद, क्योंकि कराची में तो बिल्डिंगें और दरमियान में डस्ट इतनी है, सूरज गुरूब होता हुआ नजर, सूरज हमें गर्दो गुबार में डूबता हुआ नजर आता है। तो हम गए पिकनिक मनाने और हमने बड़ा प्यारा मंजर देखा कि सूरज समंदर में गुरूब हो रहा है। मैंने आके बताया। अब आप कहते हो नहीं भाई मुफ्ती साहब, आप तो पिकनिक का मंजर ही 100% गलत बयान कर रहे हो। सूरज तो साइंसदान ये कहते हैं कि समंदर में नहीं डूबता, बल्कि वो तो गोली घूमता रहता है, बल्कि वो भी नहीं घूमता, जमीन घूमती रहती है। आपको ऐसा लगता है। तो एक तो डूबने का लफ्ज ही गलत इस्तेमाल किया, बल्कि गुरूब होने का लफ्ज ही गलत इस्तेमाल किया। मैं उसे कहूंगा पिकनिक गई, बोलो भाई तेरी इस बुकराती और अफलातूनी के बाद पिकनिक गई, वो भेज दें उसको। जो बात मैं समझाना चाह रहा था उसका तो बेड़ा गर्क कर दिया, उसकी तो ऐसी की तैसी हो गई। तो मैं कहूंगा भाई मेरा मौजू अभी साइंस नहीं है, जो हमें नजर आ रहा है उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो कुरान ने बाज बातें ऐसी की है क्योंकि अरब के बद्दू इसके पहले मुखातब थे, जिनके पास तालीम के अलावा सब कुछ था। तो कुरान उनके मेंटल लेवल पे आके बात करता है। तो उस पर ये बातें उठाना, ये तो फिर आप हर शख्स की किताबों में ऐसी चीजें निकालो आप
وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، زمین میں بڑے بڑے پہاڑ ڈال دیے اس نے تاکہ زمین کا توازن خراب نہ ہو، زمین میں کیلیں ٹھوک دی اس نے. یہ سب محاورے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ پہاڑ مریخ سے آ کے اللہ نے یہاں پر ہتھوڑے سے کیا کر دیے، ٹھوک دیے یہاں بیٹھے. اس پہ کوئی اعتراض کرے کہ پہاڑ تو اسی زمین کی پیداوار ہیں، اور آپ کو نہیں جی وہ قرآن کہہ رہا ہے زمین میں پہاڑ ڈال دیے اور جو ہے نا وہ میخوں کی طرح جیسے کیل ہوتی ہے نا اس کی طرح ان کی مثال دی قرآن نے. قرآن کہتا ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہیں مگر اس دل سے یہ سمجھتے نہیں ہیں. تو لوگ کہتے ہیں انسان سمجھتا کہاں سے ہے؟ دماغ سے. قرآن نسبت کس کی طرف کر رہا ہے؟ بولو نا، دل کی طرف. تو یہ سائنس کے بالکل کیا ہے؟ اگینسٹ ہے. آپ نے کسی محبوبہ کو پیغام بھیجا کہ میں تم سے دل سے محبت کرتا ہوں، وہ کہیں تم پرلے درجے کے جاہل آدمی ہو، ایک نمبر کے، بولو بھائی، جاہل. میں نے یونیورسٹی میں پڑھا ہے کہ محبت اور نفرت یہ کہاں سے ہوتی ہے؟ کھوپڑی سے. یہ کہاں سے ہوتی ہے؟ کھوپڑی سے. یہ دل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جاؤ، میں نے تمہارے رشتے کو نامنظور. اب دوبارہ جب آپ نے ٹرائی کیا کہیں اور، تو اب آپ کہہ رہے ہیں میں تم سے دماغ سے محبت کرتا ہوں، برین سے. وہ کہے گی تو پاگل ہے، تجھے محبت کے اظہار کا طریقہ نہیں آتا، پتلی گلی سے نکل. تو بھائی نہ دل سے محبت کا اظہار کا لفظ استعمال کرنا سائنس کے خلاف ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ نہ یہ کہنا، اور یہ دماغ سے محبت کا اظہار کرنا سائنس کے حساب سے تو ٹھیک ہے، لیکن خود دماغ کے حساب سے ٹھیک. دماغ کہتا ہے یہ سائنسی تھیوری کا موقع نہیں ہے، یہ کھوپڑی استعمال کر تو دل سے ہی محبت کرے گا. دلوں میں تیر گھسائے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ تصویریں جو بنی ہوئی ہوتی ہیں دل میں تیر. حالانکہ تمام تر ٹینشن جب محبت ناکام ہوتی ہے تو دل کے بجائے کس کو ہوتی ہے؟ دماغ کو ہوتی ہے. اب قرآن بھی اسی انداز سے بات کرنا شروع کر دیتا. عرب کہتے ہیں یہ تو بلاغت کی کتاب نہیں ہے، یہ کس انداز میں بات کر رہا ہے؟ باقی قرآن نے جو دل کی طرف نسبت کی ہے وہ نسبت بھی غلط نہیں ہے، کیونکہ دل کا دماغ سے سب سے زیادہ گہرا رشتہ ہے. اس میں بھی بلاغت چھپی ہوئی ہے، کیونکہ جب آپ دماغ سے کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کا پہلا اثر کہاں پڑتا ہے؟ دل پر. دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. اے نبی، جب یہ یہود و نصارہ قرآن کی تلاوت سنتے ہیں آپ ان کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں کہ بہنا شروع کر دیتی ہیں، حالانکہ آنکھیں کسی کی نہیں بہتی، آنسو بہتے ہیں، آنکھیں اپنی جگہ پہ فٹ ہوتی ہیں. اب اس دور میں کوئی سائنسدان ہوتا جس کو سائنس کا ہیضہ ہو گیا ہوتا، معذرت، سائنسدان ہونا بری چیز نہیں ہے، سائنس کا ہیضہ ہونا کیا ہے کہ جہاں سائنس فٹ نہیں بھی کرنی وہاں کیا کر رہا ہے. وہ ایک حکیم صاحب نے مجھے بتایا کہ میرے گھر میں کھانا پکتا ہے تو گھر والے میرے خلاف ہو گئے، کیونکہ وہ ہر وقت غذاؤں کے بارے میں نا گھر والوں نے کہا چنے کی دال پکے گی تو میں کہتا ہوں، وہ حکیم کہتے ہیں میں کہتا ہوں اس کے ساتھ ماش ملا لو، اس سے بیلنس ہو جائے گا. یہ خشک ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ ذرا تر ہوتی ہے. تو سارا دن وہ کیا کرتے رہتے ہیں غذاؤں میں. بھائی ایک شریف آدمی، سیدھا سادہ، شریف سے مراد سیدھا سادہ آدمی جب گھر جائے گا جو پکا ہوا ہوگا کھا لے گا. وہ یہ تھوڑی دیکھے کہ بھنڈی میں یہ تر ہے، کریلا خشک ہوتا ہے، تو ابھی چونکہ ویسے ہی خشکی بدن میں زیادہ ہے تو کریلا کھانے سے خشکی اور بڑھ جائے گی، تو پھر مجھے بھنڈی کھانی وغیرہ. مجھے نہیں پتا بھنڈی تر ہوتی ہے کیا ہوتی ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں. وہ جو پکا ہوگا تمیز سے کھا لے گا، بولے گا کھانے کا مقصد حاصل ہو گیا، طاقت آ گئی، نکل لے گا پتلی گلی سے. ٹھیک ہے نا. حکیم صاحب جب گھر میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک تو نارمل حکیم ہوتے ہیں وہ بھی گھر جاتے ہیں تمیز سے کھا لیتے ہیں، مگر اگر خدا نخواستہ حکمت کا ہیضہ ہو گیا آپ کو، حکیمی کا کیا ہو گیا،
ہیضہ تو سارا دن بیٹھ کے بیلنس ہی کرتا رہے گا نا. میں ایک دفعہ مدرسے میں پیاز، کچا پیاز جو ہے نا اس میں دہی ملائی اور کھا رہا تھا، اس لیے کہ پیاز اور دہی کی چٹنی بڑی مزے کی ہوتی ہے. تو حکیم صاحب تھے ہمارے ساتھ، وہ آئے اور کہنے لگے یہ جو پیاز کے ساتھ آپ نے دہی ملایا ہے یہ جوڑ بہترین جوڑ ہے. بالکل صحیح کیا آپ. یہ آپ کو کس نے بتایا؟ مجھے کہنے لگے پیاز میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اور دہی اس کا بیلنس کر دیتی ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ کو. یہ آپ کو کس نے بتایا؟ میں نے کہا مجھے نہیں، مجھے تو مزہ آ رہا ہے وہی کھانے میں. سیدھے سیدھے پیاز دہی کا ملاپ کیا ہے؟ ہٹو بچوں، خاندانی ملاپ. ہم جو شربت میں نیمبو ملا کے پیتے ہیں اس لیے تھوڑی کہ وٹامن سی کا تناسب اس میں بڑھ جاتا ہے اور پھر وہ اس سے آپ کی جو امیون سسٹم ہے، جو ہمارا جو دفاعی نظام ہے، وہ وٹامن سی سے کیا ہوتا ہے؟ بول لو نا، مضبوط ہوتا ہے نا، وہ بڑا مضبوط ہو جاتا ہے. اب آپ نے کہ جی نیمبو اس میں ڈالا جائے تو وہ سسٹم ٹائٹ ہو جاتا ہے، اور یہ بھائی ہمیں تو مزہ آتا ہے یار لیمو نچوڑ کے شربت میں پینے سے. وہ آپ کی تحقیق ہوگی وٹامن سی. ہم تو وٹامن سی کو کہاں بیچ چکے ہیں؟ بولو بھائی، بیچ دو اس کو، مزہ آ رہا ہے بھائی. تو اسی طرح بات یہ چل رہی تھی کہ آپ نے کسی محبوبہ سے کہہ دیا کہ میرا دل تم پہ عاشق ہے. وہ میڈیکل سائنس کی اسٹوڈنٹ تھی، اس نے کہا تم تو بالکل جاہلوں والی باتیں کر رہے ہو، یہ تو 200 سال پہلے بلکہ 1000 سال پہلے ریسرچ سے ثابت ہو چکا ہے کہ عشق دل سے نہیں بلکہ کہاں ہوتا ہے؟ دماغ سے ہوتا ہے. تو آپ اس سے کہیں گے بھائی تو رہنے ہی دے، تیرے ساتھ گزارا بولو بھائی نہیں ہے. تو قرآن ایک بلاغت کی کتاب ہے. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن میں کیا آتا ہے؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب رسول پہ جو کلام نازل ہوا یہ دیکھتے ہیں، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آنسوؤں سے ان کی آنکھیں بہنا شروع کر دیتی ہیں، حالانکہ آنکھیں کسی کی نہیں بہتی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، آپ نے عربوں کو پڑھ کے سنائی تو کسی عرب نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ آنکھیں نہیں بہتی بلکہ کیا بہتے ہیں؟ آنسو. وہ سمجھتے تھے بھائی ان کا مطلب کیا ہے، مقصد یہ کہ بہت زیادہ روتے ہیں، بس اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے. دیکھو ہم عام محاوروں میں کہتے ہیں کہ فلاں کی آنکھیں سو گئی ہیں، کہتے ہیں نا، حالانکہ آنکھ نہیں سوئی ہوتی، سویا کیا ہوتا ہے؟ دماغ. لیکن اس کا اثر کہاں ظاہر ہوتا ہے؟ آنکھ پر. اور ایسا اثر کہ نظر آ رہا ہوتا ہے. اثرات تو اور بھی جگہ پہ ظاہر ہوتے ہیں مگر اس کے لیے سائنسی تحقیق کے ہم محتاج ہیں. آنکھ پہ جو اثر ظاہر ہوتا ہے وہ فی البدیہی نظر آتا ہے. تو اسی طرح قرآن دل کی طرف نسبت کرتا ہے، اس لیے کہ دماغ میں جب بھی کوئی چیز داخل ہوتی ہے، محبت یا خوف، اس کا فوری اثر کہاں آتا ہے؟ دل پہ. دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. تو اس لیے ساری دنیا میں جب بھی کسی سے محبت یا خوف کا تذکرہ کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ سائنسدان اپنی لیبارٹری سے باہر جب اس بات کا تذکرہ کرے گا تو وہ بھی کس کی طرف نسبت کرے گا؟ دل کی طرف. جس سائنٹسٹ نے یہ تحقیق کی ہے نا کہ انسان دماغ سے سوچتا ہے دل سے نہیں سوچتا، وہ بھی جب گھر میں جا کے عام مجلس میں بات چیت کرے گا تو سوچنے کی نسبت کس کی طرف کرے گا؟ دل کی طرف. وہ بھی یہی کہے گا. تو اس طرح بہت سی قرآن کی باتیں ایسی ہیں جو قرآن نے اس زمانے کے محاوروں کے اعتبار سے بات کی ہے، اس کو آج کل ملحد لوگ، ایتھیس لوگ یا قرآن کے انکار کرنے والے لوگ سائنسی تھیوری کے مقابلے میں لا کے پیش کرتے ہیں. تو یہ حماقت ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ آپ جو چیز جہاں کا ہے نا وہ وہاں کے بجائے کہاں لگا رہے ہو، وہ کہیں اور استعمال کر رہے ہو آپ اس کو. تو بات کہاں سے شروع، کہاں سے چلی تھی؟ اچھا اس میں بھی حکمت ہوتی ہے، جیسے قرآن کہہ رہا ہے نا ان کی آنکھیں بہنا شروع کر دیتی، یہ مبالغہ ہے، بہت زیادہ روتے ہیں. جب کوئی کہتا ہے نا کہ بہت زیادہ روتے ہیں تو گویا آنسو نہیں بہ رہے بلکہ باقاعدہ آنکھیں چھل کے جا رہی ہیں. تو شاعروں کے کلام میں بھی یہ مبالغہ ہوتا ہے. شاعروں کے کلام میں تو بعض دفعہ جھوٹ مبالغہ ہو جاتا ہے، اس لیے وہ غلط ہے. تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے
الحم سے لے کے والناس تک یہ قرآن کی صداقت ہے کہ کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں. اچھا یہ بات خوب یاد رکھیں, قرآن میں یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ ذکر کرتے ہیں نا کہ قرآن میں آتا ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے, تو یہ سائنس کے خلاف ہے. تو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی نا, یہ تو ساری دنیا کہتی ہے سورج مشرق سے نکلتا ہے. تو یہ کیوں کہتی ہے, اس کی وجہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. تو اس سے, اور یہ جو قرآن میں آتا ہے کہ سورج چل رہا ہے, والشمس تجری لمستقر لہا, کہ سورج اپنے ایک ٹھکانے کی طرف مسلسل چل رہا ہے, اس پر لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کہ سورج تو رکا ہوا ہے, چل نہیں رہا. تو اس کے بھی دو جواب ہیں کہ یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے, ہمارے حساب سے ایسا ہی ہے. تو یہ خدا کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دعویٰ کرنا کہ سورج نہیں چل رہا سرے سے کسی ٹھکانے کی طرف, یہ دعویٰ کرنا بھی آسان نہیں ہے. دیکھیں جب ہمیں کوئی چیز چلتی بھی نظر آتی ہے نا, تو وہ اس وقت نظر آئے گی کہ جب اس کے مقابلے میں کوئی چیز رکی بھی ہو. آپ چلتی ہوئی ٹرین میں بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کو چلتی ہوئی لگتی ہے اس لیے کہ باقی تمام چیزیں نہیں چل رہی ہوتی. لیکن اگر سب چیزیں چل رہی ہیں, دیکھو ہم بھی چل رہے ہیں نا ابھی, ارے زمین گھوم رہی ہے تو ہم بھی گھوم رہے ہیں, لیکن آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ ہم گھوم رہے ہیں, اس لیے کہ آپ کے ساتھ ساری چیزیں کیا ہو رہی ہیں. کیا ہو گیا, ہمارے ساتھ ساری چیزیں گھوم رہی ہیں. تو نظام شمسی کا جو سسٹم ہے نا, سورج زمین سورج کے گرد اور اپنے محور کے گرد بھی گھوم رہی ہے. تو سورج آپ کو اس وقت چلتا ہوا نظر آئے گا جب زمین رک گئی جائے اور سورج اپنا چلتا چلا جائے, ٹھیک ہے نا, پھر آپ کو لگے گا. عین ممکن ہے یہ نظام شمسی پورے سسٹم کے ساتھ چل رہا ہو یہ, کیونکہ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے کل فی فلک یسبحون, یہ تمام کے تمام ایک خاص دائرہ ہے جس میں یسبحون تیر رہے ہیں. تیرنے کا لفظ استعمال کیا جس میں یہ بھی پتا چل گیا کہ تمہیں ان کی حرکت کا ادراک ہونا بہت مشکل ہے, کیونکہ جب انسان چلتا ہے نا تو جھٹکے آتے ہیں چلتے ہوئے, جب تیرتا ہے تو کیسے اسموتھ چل رہا ہوتا ہے وہ. تو اللہ نے فرمایا جتنے اجرام بڑے بڑے ہم نے بنائے ہیں, کلن تمام کے تمام, فی فلک ایک خاص دائرہ ہے جس میں موو کر رہے ہیں, جس میں چل رہے ہیں یہ. اب آپ بتاؤ 1400 سال پہلے قرآن نے کہا کہ یہ سب ایک دائرے میں کیا ہیں, چل رہے ہیں. تو یہ بات اس دور میں کی جا سکتی تھی. اس دور کے جو سائنسدان ہمیں ملتے ہیں نا, جو پھینکو قسم کے, ان میں ہم نے بھی مدرسوں میں کتابیں پڑھی ہیں نا, تو اس دور کی تھیوریز بھی پڑھی ہیں. اس میں یہ کہ یہ جو ستارے ہیں نا, یہ آسمان سے کیا ہوئے ہیں, کیل سے ٹھوکے ہوئے ہیں بھائی, یہ جڑے ہوئے ہیں, چپکے ہوئے ہیں آسمان سے. اگر قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا تو قرآن بھی یہ بات نقل کرتا. جو عرب میں رائج تھی وہ یہی بتاتا کہ یہ آسمان سے کیا ہوئے ہیں, چپکے ہوئے ہیں. تو یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ قرآن نے ایک بات بھی 1400 سال پہلے, جبکہ بہت سارے غلط سائنسدانوں کے نظریات معاشرے میں رائج تھے, ایک نظریہ بھی قرآن نے ان کا قبول نہیں کیا اور اس کو اپنی کتاب میں جگہ نہیں دی ہے, ایک بھی نہیں ہے. دو لونڈے آئے نا, کرپٹو کرنسی کے بزنس, دماغ کیا چل رہا ہے. میں نے کہا تمہارے پاس ہے کیا, کہہ رہے یہ جائز ہے ناجائز. میں نے کہا جائز ناجائز تو بعد میں, تمہارے پاس کرپٹو کرنسی میں خریدنے کے لیے ہے کیا. انہوں نے جو رقم بتائی نا, میں نے کہا اس میں 4-6 گٹکے آ سکتے ہیں. میں کرپٹو کرنسی تو ایک جوئے کی طرح ہے, ادھر سے اٹھا کے کروڑپتی بنا دیا, ادھر سے جن کو گرایا ہے ان پٹخے ہوئے لوگوں کو بھی تو دیکھو, جن کو روڈ پہ لے آئی ہے. کہہ رہے پھر ہم کیا کریں. مجھے پتا تھا یہ کراچی میں پڑھائی کے علاوہ سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ پڑھائی, کیونکہ بہت ہائی لیول کے اسکولوں میں جانے کے لیے ان کے پاس فیسیں نہیں ہیں. گورنمنٹ کے اسکولوں میں ہم مشورہ دیں گے تو ہمیں پتا ہے حشر کیا ہو جائے گا. ابھی صرف گٹکے پہ ہیں, وہاں کس پہ آ جائیں گے, سٹے پہ آ جائیں گے. اب ان کے پاس پڑھائی کا آپشن بولو نہیں ہے. گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھیں گے نا, وہ تو نہیں پڑھیں گے.
प्राइवेट स्कूलों में जो अच्छे स्कूल हैं उनकी फीसें इतनी है कि वो या तो खाना खा लो या स्कूल में पढ़ा लो, और पढ़ाई वहां भी नहीं है, ये जहन में रखें। जो बहुत अच्छे लेवल के स्कूल है ना, इनमें बस अच्छा सा माहौल मिल जाता है, वहां बच्चा बैठा होगा, जरा नहा के आया हुआ होगा। वो गवर्नमेंट के स्कूलों में नहा के भी नहीं आया हुआ होगा, तो आपका बच्चा भी थोड़े दिनों में बगैर नहाए जाएगा, फिर वो ये खतरा होता है। बाकी फिर जो प्राइवेट स्कूलों का रिजल्ट इतना अच्छा आता है, वो लेते ही सिलेक्टेड बच्चों को है, जो पहले से अच्छे होते हैं, अच्छे खानदानों के होते हैं, वो सारे पढ़े लिखे होते हैं और उनके घर में पढ़ाई का बहुत अच्छा इंतजाम होता है, तो वो पढ़ते अपनी ही काबिलियत पर है। समझता है कि नहीं समझता? तो वो आए थे दो लौंडे ना, क्रिप्टो करेंसी और टोपी ड्रामा। मैंने कहा भाई मरेगा तू, अभी तुम लोग यंग लड़के हो, बिल्कुल तुम्हें बर्बाद, हमारा पैसा बर्बाद हो जाएगा सारा। कहने फिर क्या करें? मैंने कहा पढ़ाई तो बिल्कुल, यानी पूरी बातें तो मैं उनके सामने सही तरह नहीं कर सका, तो मैं अब आपको बता रहा हूं कि जो मेरे दिल के जज्बात थे, कुछ उनको कहे, कुछ लबे दबे लफ्जों में क्या एक्सप्लेन आपके सामने कर रहा हूं। कि कहना पूरा जो चाहिए था ना, वो ये चाहिए कि तुम करो, तुम्हारे पास आला स्कूलों में पढ़ाई के पैसे है नहीं, छोटे स्कूलों में जाओगे तो क्या हो जाओगे? बोलो बर्बाद, बर्बाद हो जाओगे। कोई निगरानी है नहीं छोटे स्कूलों में। फ्री के स्कूलों में तो बिल्कुल भी ना पढ़ो मेरे भाई, फ्री के स्कूलों में तो उसमें क्या होगा? मैंने कहा भाई अब तुम ये करो। उनको मैंने कोई कारोबार बताया, आपको नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं कि लोगों को ये बताऊं कि हर महीने आप 6 लाख रुपए कमा सकते हैं। देखा ना आपने, यूट्यूब पे आ रहा होता है हर महीने आप 6 लाख। असल में इस तरीके से वो हर महीने 6 लाख रुपए कमा रहा है, आप भी इसी तरीके से कमा सकते हैं कि लोगों को बताइए, एक YouTube पे अच्छा सा उन्वान लगाइए, आप हर महीने 1 करोड़ रुपए कमाइए, तो आपके जो चैनल है उसके इतने व्यूअर्स आएंगे, मोनेटाइज किया हुआ है आपने YouTube का चैनल, इतने व्यूअर्स आएंगे। YouTube जो है व्यूअरशिप पे आपको पैसे देता है, तो वो कमाए ना कमाए, आप बोलो कमा ले। तो मैंने उनसे कहा ये जो हर महीने 1 लाख कमाना, 1.5 लाख कमाना, ये खोपड़ी शरीफ से निकाल दो, यही सारे फसादात की जड़ है। इससे इंसान जाता है डिप्रेशन और टेंशन में। काम की बात है, सुन लें आप लोग भी। मैंने कहा जितने पैसे आपके पास है ना, जिनमें थोड़े से गुटके आते हैं, इसको गुटके में जाया ना करना। तो उनको एक मैंने छोटा सा मशवरा दिया, आप अमल ना करें। देखो हर मशवरा हर एक के लिए नहीं होता, ऐसा ना हो बर्बाद कर दो पैसा अपना। मैंने कहा यार तुम कुछ भी, तुम तो इससे प्रॉपर्टी भी नहीं ले सकते, और आजकल तो वैसी भी कराची में प्रॉपर्टियां बहुत गिरी हुई हैं। मैंने कहा तुम सीधा सीधा ना माहिरीन इतवार बाजार जाओ, जहां परिंदे बिक रहे होते हैं। और मैंने कहा ये दिमाग में ना रखना मैंने हर महीने 1 लाख कमाना है, मैंने हर महीने 2 लाख कमाना है, मैंने हर महीने 4 लाख। इससे सिवाय डिप्रेशन के कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप ये बोलो मैंने इतना कमाना है जिससे मेरी बुनियादी जरूरत पूरी हो जाए, फिर अल्लाह रिस्क के दरवाजे खोलेगा तो ऐसा खोलेगा क्या बहुत कुछ देगा। और अभी से खोपड़ी बना ली ना ये मेरा हदफ है, तो भाई ये अल्लाहु यब्सुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर, जिसके लिए चाहता हूं रिस्क के दरवाजे खोलता हूं, जिसके लिए चाहता हूं रिस्क के दरवाजे बंद कर देता हूं। ये तुम्हारी सोच पे नहीं मिलेगा कि मैं हर महीने 6 लाख चाहता हूं तो 6 लाख मिल जाए, ऐसा नहीं होने। डिप्रेशन मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कहा आपके पास जो असबाब और वसाइल हैं आप उसमें स्ट्रगल करो। तो मैंने कहा मैं आपको बताता हूं, एक मशवरा देता हूं, और पहले आपको बता दूं आपने उस मशवरे पे अमल नहीं करना, वरना कोई मरेगा तो मुझे पकड़ेगा। मैंने कहा इतवार बाजार जाओ, परिंदों की मार्केट देखो, कौन सा परिंदे का नाम क्या है और कौन सा परिंदा किस कीमत पे बोलो ना बिक रहा है, और कौन सा बहुत ज्यादा बिक रहा है जिसमें लॉस का चांस नहीं। 1 महीना यही काम करो, जाके बाजार में बैठ जाओ बस, समझो। उसके बाद मैंने कहा आपको मार्केट में ना 1 महीने में अंदाजा हो जाएगा कि ये पैरट्स या ये बर्ड ऐसा बर्ड है कि इसको खरीदने में इन्वेस्टमेंट कम है और प्रॉफिट थोड़ा है लेकिन यकीनी है। मैंने कहा वो लाके घर में डाल दो, अंडे बच्चे पैदा होंगे, उसको ले जाके मार्केट में बोलो ना बेच दो। समझता है? तो मैंने कहा अपना तजर्बा शेयर किया कि मैंने बड़े बड़े गरीबों को करोड़पति होते हुए इस कारोबार में देखा है। बड़े बड़े गरीबों को देखा है कि जिन्होंने मेहनत से ये काम किया ना, बहुत पैसा कमा लिया उन्होंने, लेकिन इसमें लॉस भी बहुत है। तो वो परिंदा ना खरीदो जिसमें लॉस का चांस हो। समझता है कि नहीं समझता? ये जो परिंदे आते हैं ना, ये क्या नाम है, चिक्स जो आती हैं, ब्लैक चिक और व्हाइट चिक आया करती थी एक,
یاد ہوگا اس کی قیمتیں آسمانوں پہ پہنچی ہوئی تھی, میں نے نہیں خریدی تھی اس دور میں بھی. میں نے اپنے گھر میں پرندے لے کے ڈالے ہوئے تھے, برڈز, بزنس کی نیت سے. وہ سستے والے پرندے ڈالے ہوئے تھے, بہت زیادہ پیدا ہوتے تھے. تو اس وقت میں آزاد گھوم سکتا تھا, میں خود جا کے یہ کام کرتا تھا, اتوار بازار جا کے کسی کو بھی پہنا کے آ گیا. تو میرے پان گٹکے کا خرچہ نکل آتا تھا اس سے. میں وہ پان کھاتا نہیں نا, گٹکا کھاتا ہوں. پان گٹکے کا مطلب میرے جتنے دائیں بائیں, اس وقت میری 3 تھیں معذرت کے ساتھ, تو میرے پان گٹکے کا خرچہ اس سے بولو نا نکل آتا تھا. ہمارے دوست نے کیا, مفتی صاحب یہ کیا کر رہے ہو یار, یہ آپ سستے والے چکس لیے بھی, آپ نے بلیک چک اور وائٹ چک لو, اس سے یہ ہوگا کہ ایک جوڑا 5-6 ہزار کا بکے گا, اور جب 100 بیچیں گے تو 5,000 کو 100 سے آپ ضرب دیں تو دیکھو فلاں نے گاڑی خرید لی, فلاں نے. میں نے کہا بھائی یہ مصنوعی چیز ہے. تو انہوں نے کیا کیا, کئی لاکھ روپے کا سیٹ اپ ڈالا, بلیک چک اور وائٹ چک کے انڈے بچے دے دنا دن ایک دم گئے, اتنا پیسہ آنا شروع ہوا. اس کے بعد بلیک چک اور وائٹ چک کی قیمتیں دھڑام سے جب نیچے آئی ہیں تو وہ بھی دھڑام سے کنویں میں چلے گئے, نیچے بھی نہیں. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے بات؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تو یہ جو جب آپ دماغ بنا لیتے ہو نا کہ ہر مہینے منتھلی اتنا, اور پھر کچھ موٹیویشنل اسپیکر جو بے وقوف ترین ہے وہ آپ کو الو بھی بنا رہے ہوتے ہیں, تو وہ آپ الو بن جاتے ہو. تو اللہ, رزق اللہ کے ہاتھ میں بھائی. آپ, حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 2 چیزوں میں سے اختیار دیا جاتا تھا نا, آپشن ہوتا تھا آپ کے پاس, ہمیشہ وہ آپشن اختیار کرتے جس میں نفع بے شک کم ہو لیکن نقصان کا اندیشہ نہ ہو, رسک نہ ہو اس میں. ہمارا نوجوان رسک لے کے پیسے نوٹ چھاپنے کی کوشش کرتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو میں نے دیکھا ہے جو زیادہ کاروبار کی باتیں کرتے ہیں نا وہ کاروبار کرتے نہیں ہیں, اور جو کرتے ہیں وہ باتیں نہیں کرتے, وہ مارکیٹ میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے, تھوڑے تھوڑے پیسوں پہ انہوں نے بزنس کیا اور اللہ نے کروڑ پتی بنا دیا. اچھا, وہ 2 لونڈے آئے تھے کراچی کے, وہ یہ بھی پوچھ رہے تھے مجھ صاحب ہم بڑی انویسٹمنٹ کے لیے ادھار لینا چاہتے ہیں کسی سے, تو ہم چاہتے ہیں کہ ادھار. میں نے کہا یہ حماقت کبھی نہ کرنا, جتنے پیسے تمہاری جیب میں ہے اس سے شروع کرو, ادھار کبھی بھی بولو مت لو, ورنہ یہ ہوگا کہ ایک نئی ٹینشن کھڑی ہو جائے گی. اپنے پیسوں سے جو کام ہوتا ہے وہ محنت کے ساتھ ہوتا ہے, دوسروں کے پیسوں سے جو کام ہوتا ہے میرے بھائی اس میں فری پھوکٹ کے پیسے ملتے ہیں, اس میں کام نہیں ہوتا. جب اپنے پیسوں سے ہوگا نا کہ میرے گٹکے کے پیسے تھے, آج میں گٹکا بچا کے نہیں کھا رہا, گٹکا تڑپ رہی ہے جان, وہ جب انویسٹ کرے گا تو 100 دفعہ سوچے گا, ایسا نہ ہو کہ کل یہ گٹکا بھی جائے, اس سے بھی جاؤں میں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ایک صحابی آئے, دیکھو یہ ہے بزنس, ایک صحابی آئے بھیک مانگنے کے لیے, آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کاروبار کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. یہ جو میں نے اس بندے 2 لونڈے لپاڑوں کو مشورہ دیا یہ اسی حدیث سے اخذ ہے. تو آپ نے فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو کچھ گھر میں لے آؤ. آپ نے یہ تھوڑی فرمایا کہ ایسا کرو, بزنس کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے, انویسٹمنٹ کے لیے پیسہ چاہیے, پیسے کے لیے وسیم بھائی چاہیے جو تمہیں ادھار دے دیں. یار کیا ہو گیا بھائی, اتنی اہم بات کر رہا ہوں آپ سے, یہ باتیں آپ کو بہت سے لوگ اور بھی بتا دیں گے. اکثر لوگ کہہ رہے ہیں یہ باتیں آپ کو میرے علاوہ کوئی نہیں بتائے گا, لیکن میں دیکھا ہے کہ جو یہ باتیں کر رہا ہوتا ہے نا وہ پھر بہت بڑی پھینک رہا ہوتا ہے. تو یہ باتیں آپ کو اور بھی لوگ بتا دیں گے جو میں بتا رہا ہوں. بعض ڈاکٹر کہہ رہے ہوتے ہیں نا یہ بات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا میرے علاوہ, بعض مذہبی اسکالر کہہ رہے ہوتے ہیں میرے علاوہ یہ کوئی نہیں بتائے گا. میں کہتا ہوں میرے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ آپ کو انشاءاللہ بتا دیں گے. تو ہمارے نبی کے پاس ایک صحابی آئے بھیک مانگنے کے لیے, آپ نے فرمایا گھر میں کچھ ہے تو لے آؤ. ان کا تو دماغ بھی نہیں ہوگا اس طرف, وہ ایک برتن تھا, پلیٹ کو جس ٹائپ کی چیز اٹھا کے لے آئے. اس سے بزنس کا آغاز ہو رہا ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے بولو, بزنس. آپ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ عثمان سے قرضہ لے لو, بڑے مالدار ہیں وہ. آپ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ مغیرہ ابن شعبہ بڑے مالدار ہیں ان سے قرضہ لے لو. نہ, جو کاروبار شروع ہی قرضوں سے ہو رہا ہے اس میں کیا کرو گے آپ. آپ نے فرمایا کہ جو ہے گھر میں لے آؤ. وہ ایک برتن لے آئے. آپ نے صحابہ سے فرمایا کون اس کو خریدے گا. ایک صحابی نے کہا میں, 1 درہم میں. آپ نے فرمایا 1 درہم سے زیادہ میں کون لے گا, 1 درہم سے زیادہ میں. بتاؤ کیسا بزنس سکھا رہے ہیں بھائی, ہے بھائی, پیسے بھی نہیں ہے, درہم بھی نہیں ہے, صرف پلیٹ ہے, یہاں سے بزنس کا آغاز.
اور ظاہر ہے اس برتن کی مارکیٹ ویلیو تھوڑی ملے گی, خریدا مہنگا ہوگا, اب بیچ کیسے رہے ہیں سستا. آپ نے فرمایا کون 1 درہم سے زیادہ, ایک صحابی نے کہا میں 2 درہم میں خریدوں گا, کچھ بولی لگوائی, نیلام کیا, تو وہ بیچ کے ان کو 2 درہم پکڑائے اور فرمایا جاؤ کلہاڑی اور لکڑی لے کر آؤ. وہ صحابی گئے, دستہ خریدا کلہاڑی کا اور ایک لکڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس لکڑی کو کہاں لگایا؟ کلہاڑی میں, اور فرمایا جاؤ لکڑیاں کاٹو جنگل میں اور بیچو مدینہ میں آ کے. وہ گئے, لکڑیاں کاٹی اور مدینہ میں بیچے, تجارت کی اور 4 درہم کے مالک بن گئے. دوبارہ برتن بھی خرید لیا اور اضافی بچت کتنی ہو گئی؟ 2. نہیں آئی بات سمجھ؟ یہ موٹیویشنل اسپیکر آپ کو یوٹیوب پہ نظر, یہ موٹیویشنل اسپیکنگ آپ کو یوٹیوب پہ نظر نہیں آئے گی. بات ہی 2 کروڑ 3 کروڑ سے شروع کرتے ہیں, ہر مہینے 1 لاکھ کمائیے, وہیں سے ڈپریشن میں جاتا ہے آدمی. کچھ نہیں کماؤ بھائی, ہر مہینے جتنا کما سکتے ہو کماؤ, جتنا اللہ دینا ہوگا اللہ دے دے گا. لیکن اللہ نے کہا جو محنت کرے گا رزق میں اور اللہ سے برکت مانگا کرو, پیسہ نہیں مانگا کرو. 1 کروڑ جو بے برکتی والا ہو اس میں انسان رو رہا ہوتا ہے, اور جو کینو مالٹے کی ٹھیلا جو وہ غریب لگا رہا تھا اس میں برکت ہے, تو اس مالٹے کے ٹھیلوں میں کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے وہ. تو یہ جو پیسہ کمانے کا طریقہ تمہیں سکھا رہے ہیں نا, یہ تمہیں ڈپریشن کا مریض بنا رہے ہیں میرے بھائی, ڈپریشن کا مریض بنا رہے ہیں. ان کے پاس جیسے وہ نجومی بیچ رہا ہوتا ہے نا, منجن نجومیوں کو دیکھا ہے نا بیٹھے ہوتے ہیں, وہ تمہیں الو کیوں بنا رہا ہے؟ اس کے پاس خود بیچارے کے پاس پیسہ نہیں ہے, وہ خود پیسہ نہیں کما سکتا, وہ تمہیں الو بنا کے. روحانی عامل دیکھ لو یار, جب نجومی کے بجائے روحانی عاملوں کی ہمارے پاس مثال ہے تو ہم کسی اور کی مثال. روحانی عامل تمہارے مسائل کیسے حل کرے گا؟ وہ تو خود دکان کھول کے اس لیے بیٹھا ہے کہ غربت کا ستایا ہوا, اس کے اپنے مسائل حل نہیں ہو رہے, اس نے کہا چلو روحانی ٹوپی ڈرامے شروع کرو اور نوٹ چھاپو. تو آپ کے پاس اگر پیسہ نہیں آ رہا, روحانی عامل سے تعویذ مت لو, آپ خود روحانی عامل بن کے لوگوں کو تعویذ دینا شروع کر دو, پیسہ بھاگے گا آپ کی طرف. سمجھتے ہو؟ تو وہ خود یہ طریقہ اختیار کر رہا ہے. اسی طرح جب کوئی یوٹیوب پہ دیکھو 1 کروڑ روپے کمائیے ہر مہینے یہ کریں, تو بجائے اس کچھ اس میں صحیح بھی ہوتے ہیں, وہ لیبل اس لیے ایسا لگاتے ہیں لوگ اٹریکٹ ہوں, باقی اندر تمیز کی بات ہی ہوتی ہے اس میں. میں ساروں کو غلط نہیں کہہ رہا, کچھ صحیح بھی ہوتے ہیں جو واقعی ایک میچور طریقے سے آپ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں. تو آپ اب ہم بات جلدی سے ٹاپک کو وہاں جہاں سے لے کے چلے, شیطان پہ رپورٹ پیش کرنی تھی. تو میں یس کر رہا تھا میرے بھائی, دیکھو شیطان اتنی, یہ پیسہ کمانے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا کراچی کے لونڈے لپاڑوں کو. تو یہ تو میں نے پیرٹس کی ایک مثال دی ہے, اور 20 چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. کل ایک بیچاری خاتون آئی اپنے بچے کو لے کر, بہت غریب خاتون, تو انہوں نے بتایا کہ ان کا بیٹا کماتا کیسے ہے, گھر میں گلاب جامن بناتا ہے, اور پتہ نہیں کتنے سارے گلاب جامن بناتا ہے, صبح لے جا کے شام تک بیچ دیتا ہے سارے, اس سے گھر چل رہا ہے پورا. کرنے والے بہت کچھ کرتے ہیں. ہاں ہوتا ہی ہے کہ پھر جو کاروباری لوگ ہیں وہ اپنے کاروبار کو بڑھانے کی فکر نہیں کرتے, اس سے پھر وہ وہیں کے وہی رہتے ہیں. اب گلاب جامن والا اگر گلاب جامن ہی بیچتا رہے اور کچھ بچت نہ کرے تو پھر تھوڑی کاروبار بڑھے گا بھائی. تو تھوڑی کھوپڑی استعمال کرے اور کہے کہ بھائی اس کو میں نے بڑھانا کیسے ہے. اس کے لیے آپ پھر یوٹیوب پہ سرچ کریں کہ بزنس کو پروموٹ کیسے کیا جاتا ہے, کیونکہ جو لوگ کھوپڑی استعمال کرتے ہیں پھر وہ کاروبار بڑھا دے. دیکھو ایک مجھے یاد ہے ہم بچپن میں سنا کرتے تھے, ایک شخص گاؤں میں چینی بیچتا تھا, کھوپڑی استعمال کی تو ایک دن آیا اس نے شوگر مل بنا لی. کھوپڑی استعمال نہ کرتا, چینی بیچتا رہتا, آتے رہتے پیسے کھاتا رہتا, اڑاتا رہتا, تو آج وہ وہیں چینی ہی بیچ رہا ہوتا, اور تھوڑے دن میں نہیں بیچ رہا ہوتا, وہ لوگ کہیں اور سے لے لیتے. تو خیر